اب ہم بات کریں گے کہ ہم اپنی CSS فائل کو HTML فائل کے ساتھ کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ جب ہم نے اسٹائلنگ کرنی ہوتی ہے، ہم CSS اس میں لکھتے ہیں تو اس کو ہم نے اٹیچ کرنا ہوتا ہے اپنی HTML فائل کے ساتھ، اگر ہم اس کو ایکسٹرنل لکھ رہے ہیں۔ اور اگر ہم اس کو انٹرنل لکھ رہے ہیں، یعنی انٹرنل کا کیا مطلب ہوتا ہے، CSS لکھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، یعنی ایک انٹرنل ہوتا ہے اور ایک ایکسٹرنل ہوتا ہے۔ انٹرنل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ادھر جہاں HTML کا کوڈ لکھ رہے ہیں، اسی HTML کی بوائلر پلیٹ میں ہیڈ میں جو ہے نا ہم اس کو CSS لکھتے ہیں، اور بعض دفعہ ہمیں ایکسٹرنل بنانی پڑتی ہے، یا جیسے میں پریفر کرتا ہوں یا بہت سارے لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ہم ایکسٹرنل CSS لکھیں، یعنی اس کے لیے ہمیں ایکسٹرنل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں علیحدہ سے فائل بنانی پڑتی ہے CSS کی، اس کی فائل بنا کے اسے ہم نے کنیکٹ کرنا ہوتا ہے اپنی HTML فائل سے، جس کی وجہ سے وہ پھر ہمارا HTML میں جو چیز بھی ہم نے لکھی ہے، یعنی کوئی امیج وغیرہ دیے ہیں، کوئی لنک وغیرہ دیا ہے، کوئی ویڈیو دی ہے، یا کوئی فارم بنایا ہے کہ وہ کیسے اور کہاں پر آئے گا، تو اس کو جو ہے نا ہم CSS کے تھرو اسٹائل کرتے ہیں کہ کس چیز کا کیا کلر ہوگا، کیا سائز ہوگا، کتنا وہ بڑا ہوگا، کہاں وہ لے کرے گا، مطلب پیج میں کس ایریا میں وہ پڑا ہوگا کوئی بھی ہمارا HTML ایلیمنٹ۔ تو اس کے لیے نا ہمیں CSS لکھنا ہوتا ہے۔ CSS کیونکہ ہم ابھی یہ ہمارا HTML ختم ہونے والا ہے، تو اس کے بعد ہم نے CSS ہی سیکھنا ہے، تو وہاں ہمیں جو ہے نا فائل اٹیچ کرنی ہوگی CSS سمجھنے کے لیے۔ تو فائل کس طرح سے اٹیچ ہوگی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلے تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انٹرنل CSS ہم کیسے لکھتے ہیں۔ اب فرض کیا میں یہاں لے لیتا ہوں ایک ٹیکسٹ لے لیتا ہوں، فرض کیا ٹیکسٹ لیتا ہوں میں پیراگراف ٹیگ کے تھرو، یہ پیراگراف ٹیگ لے لیا اور میں نے یہاں جو ہے نا 100 ورڈز کا ایک ٹیکسٹ لے لیا، را ٹیکسٹ لے لیا میں نے یہاں پہ۔ اب فرض کیا کہ میں اس کو جو ہے نا اسٹائل کرنا ہے، چھوڑے میں اس کو اسٹائل نہیں کرتا، میں کیا کرتا ہوں اس باڈی کو جو ہے نا اسٹائل کرتا ہوں، اس کو میں انٹرنل CSS کے تھرو اسٹائل کرتا ہوں۔ تو اس کے لیے جو ہمارے پاس ٹیگ ہوتا ہے اس کا نام ہے اسٹائل، یہ اسٹائل ٹیگ آ گیا ہمارے پاس۔ میں جو ہے نا اس میں اپنی یہ جو باڈی ہے ہمارے پاس، یہ باڈی ہے، اس ٹیگ کو جو ہے نا باڈی ٹیگ کو اسٹائل کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس کے لیے میں کیا کروں گا، پہلے اسے ٹارگٹ کروں گا کہ میں اس چیز کو اسٹائل کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ کو یہ CSS، اب میں CSS لکھنے لگا ہوں، اگر CSS سمجھ نہ بھی آئے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، یہ ہم جب CSS سمجھیں گے تو اس میں آپ کو سنٹیکس وغیرہ سارا کچھ ایکسپلین کروں گا، اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ لیکن ابھی میں کیا کرنے لگا ہوں یہ آپ سمجھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ آپ دیکھیں کہ CSS فائل کو کس طرح سے اٹیچ کرنا ہے۔ یہ فرض کیا اب میں باڈی کو جو ہے نا اسٹائل کرتا ہوں، یعنی اس کا CSS لکھتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو نا ویب براؤزر دکھا دیتا ہوں اپنا، یہ جو ہے نا ہمارے پاس یہ والا ہمارا پیج ہے، فرض کیا میں اس کو میں ہٹا دیتا ہوں ٹیکسٹ کو، پہلے یہ میں نے اس کو ہٹا دیا، یہ میں نے اس کو ہٹا دیا۔ اب میں اگر اپنے ویب پیج پر آؤں، اس کو ریفریش کرتا ہوں، تو یہ میرے سے نا یہ ٹیکسٹ چلا گیا۔ اب جب یہ ٹیکسٹ چلا گیا نا، تو اب یہ دیکھیں کہ اس کا جو کلر ہے ہمارے پاس یہ وائٹ ہے بائی ڈیفالٹ، لیکن اگر میں اس کو کوئی اور کلر دینا چاہوں، فرض کیا میں اس کو دیتا ہوں کلر کہ یہ بلیک ہو جائے، جس طرح سے ہمارا یہ ٹیکسٹ ایڈیٹر بلیک ہے، بیک گراؤنڈ اس کا بلیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ اس طرح سے ہو جائے، تو میں کیا کروں گا، اس کا جو ہے نا کلر لکھوں گا، یہاں پہ CSS لکھوں گا اس کا۔ پہلے میں اس کو ٹارگٹ کروں گا، یہ میں نے اس کو ٹارگٹ کیا باڈی کو، اور یہ جو ہے نا میں اس کا CSS لکھ رہا ہوں بیک گراؤنڈ کلر۔ اب فرض کیا میں اس کو بلیک دینا چاہتا ہوں کلر، یہ جو ہے نا بلیک آ گیا ہے۔ اب میں اگر آپ کو یہاں پر اپنے ویب براؤزر پر دکھاؤں، اسے ریفریش کروں تو یہ بلیک ہو جائے گا۔ اب جیسے یہ بلیک ہو گیا، کیونکہ یہ میں نے باڈی کو جو ہے نا اسٹائل جو دیا ہے، اس کا جو CSS دیا ہے وہ بلیک کلر کا دیا ہے، تو یہ اب بلیک ہو گئی ہے۔ اس طرح سے جو ہے نا ہم انٹرنل CSS لکھتے ہیں۔ اگر میں نے ایکسٹرنل لکھنا ہو، جو کہ میں پریفر کرتا ہوں کہ ایکسٹرنل لکھتا ہوں اور بہت سارے لوگ لکھتے ہیں، تو اگر آپ نے ایکسٹرنل لکھنا ہو تو اس کے لیے ہمیں ایک سیپریٹ فائل بنانا پڑتی ہے۔ اب فرض کیا میں اس کو ہٹا دیتا ہوں یہاں سے نا، یہ میں نے اس کو ہٹا دیا۔ اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں ادھر جو ہے نا ایک اور ایکسٹرنل فائل بناتا ہوں۔ اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں، میں یہاں پر نا میں ایک فولڈر بنا لیتا ہوں۔ ویسے آپ جو ہے نا یہی مین فولڈر میں، ہمارے پروجیکٹ فولڈر میں بھی بنا سکتے ہیں آپ CSS فائل، لیکن میں اس کو نا علیحدہ بنا رہا ہوں۔ اس کے لیے علیحدہ میں یہاں ایک فولڈر بنا رہا ہوں، یہ میں نے فولڈر بنایا، اس کو میں اسٹائل کا نیم دے دیتا ہوں، تو یہ ہمارے پاس ایک فولڈر کریٹ ہو گیا۔ میں پروجیکٹ فولڈر میں جاؤں گا، یہاں پر یہ اگر میں اپنے پروجیکٹ فولڈر میں جاؤں تو یہ ہمارے پاس ایک فولڈر کریٹ ہو کے آ گیا ہے، یہ اسٹائل کے نیم سے۔ اب اس میں کچھ نہیں ہے، میں اس کی فائل بناتا ہوں CSS کی، تو یہاں میں آ کے اسے اوپن کرتا ہوں اور اسی میں جو ہے نا میں ایک فائل بنا لیتا ہوں، تو میں اس کا نام بھی اسٹائل لکھتا ہوں۔ style.css فائل بنانے کے لیے ہم نے جو ایکسٹینشن دینی ہوتی ہے CSS دینی ہوتی ہے۔ اس طرح سے جو ہے نا میں نے ایک فائل کریٹ کر لی ہے۔ اب جو ہے نا میں نے یہاں پر جو بھی اسٹائل لکھوں گا وہ جو ہے نا ادھر لگے گا نہیں۔ اب یہ فرض کیا یہی میرے پاس ہے، فرض کیا اب یہ دیکھیں نا، یہ دیکھیں اب یہ ہمارے پاس جو فولڈر ہے میں نے وہاں کیونکہ اسے ہٹا دیا ہے، سوری یہ ہمارا ویب براؤزر ہے، یہاں پر جو ہے نا میں نے اس کو اسٹائل کیا ہوا تھا، وہاں پر ٹیکسٹ ایڈیٹر پر آپ اگر دیکھیں کہ یہ ہمارا HTML ہے، یہاں سے میں نے جو ہے نا
وہ اسٹائل والا ٹیگ ہٹا دیا ہے، لیکن میں نے سیو کیونکہ پریس نہیں کیا تھا، کنٹرول ایس کیونکہ پریس نہیں کیا تھا، تو اس لیے جو ہے نا وہاں سے وہ ہٹا نہیں ہے، یہ ادھر سے ہمارے ویب براؤزر سے وہ بلیک اسٹائل ہٹا نہیں ہے۔ اب میں کیا کرتا ہوں، اپنے ٹیکسٹ ایڈیٹر پر جاتا ہوں، اسے کنٹرول ایس کر کے سیو کرتا ہوں۔ جب میں نے سیو پریس کیا اس طرح سے، تو میں اگر ادھر آ کے ریفریش کروں اسے، تو اب یہ جو ہے نا وائٹ ہو جائے گا دوبارہ سے بائی ڈیفالٹ، جس طرح سے ہمارے پاس آتا ہوتا ہے، یہ اس طرح سے ہو گیا۔ اب میں کیا کرتا ہوں، یہی CSS میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں، اس جو ہم نے ایکسٹرنل فائل بنائی ہے اس کے ساتھ میں لکھ کے دکھاتا ہوں آپ کو۔ اب یہ دیکھیں، اب یہاں پر میں دوبارہ سے وہی باڈی کو ہی اسٹائل کروں گا، اس طرح سے باڈی کو میں نے ٹارگٹ کر لیا۔ اب یہاں پر جو ہے نا میں اپنا CSS لکھتا ہوں، بیک گراؤنڈ کلر، یہ میں پھر سے اب بلو دے دیتا ہوں، فرض کیا اس کو نا، یا آپ کہہ لیں کہ میں اس کو کیا دے دیتا ہوں، یہ والا دے دیتا ہوں، یہ جو بھی ہے یہ والا کلر جب میں نے دیا اسے، تو اب یہ میں اگر اسے ریفریش کروں اپنے ویب براؤزر کو، تو یہ اب جو ہے نا وہاں پر کلر چینج نہیں ہوگا میرے ویب پیج پہ، یہ دیکھیں یہ کچھ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میں نے CSS فائل تو بنائی ہے، لیکن اس کو اپنی HTML فائل کے ساتھ جو ہے نا کنیکٹ نہیں کیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کنیکٹ کیسے کرتے ہیں۔ یہاں سے یہاں پر آپ نے جو ٹیگ لینا ہوتا ہے، اس کا ٹیگ کا نیم ہے لنک لے لیں آپ۔ یہاں پر جو ہے نا آپ نے اسٹائل شیٹ، اب یہ کیونکہ ہمارا اسٹائل شیٹ والا پیج ہے، یعنی ہم CSS لکھنے لگے ہیں، تو وہ بائی REL میں جو ایٹریبیوٹ ہے اس میں اسٹائل شیٹ آ گیا بائی ڈیفالٹ، میں یہی اس کو رہنے دیتا ہوں۔ href میں ہم لکھیں گے اس کا پاتھ، جو ہم نے فولڈر بنایا ہے اس کا پاتھ دیں گے، اور اس فائل کا پاتھ دیں گے۔ اور یہاں جو ہے نا ٹائپ میں لکھ دیتا ہوں، ایک اور ایٹریبیوٹ لے لیتا ہوں، ٹائپ جو ہے نا ہمارے پاس ٹیکسٹ ہے، یا وہ ایسے کہہ لیں کہ CSS فائل ہے ہماری، اس طرح سے آپ اسے ٹائپ دے سکتے ہیں۔ اب یہ href یہ جو ہے نا امپورٹنٹ ہے، href میں آپ نے اس کا پاتھ دینا ہے جو آپ نے یہ فولڈر بنایا ہے۔ تو یہ میں نے اسٹائل کے نام سے فولڈر بنایا ہے، تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں اسٹائل، یہ اسٹائل دے دیا، اسی کے اندر میں نے style.css کی فائل بنائی تھی، یہ جو ہے نا میں اس کی فائل بھی یہاں پر لے لیتا ہوں۔ اب جو ہے نا میرا یہ کنیکٹ ہو گیا ہے، جو CSS فائل ہم نے وہاں بنائی تھی یہ میری HTML کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا۔ میں کنٹرول ایس کر کے پریس کروں گا، اور جو ہے نا یہاں میں ویب براؤزر پر آؤں گا، اور جب میں اسے ریفریش کروں گا تو بیک گراؤنڈ میں وہی والا کلر آ جائے گا جو میں نے وہاں پر چوز کیا تھا۔ یہ دیکھیں، اس طرح سے جو ہے نا ہم اپنے CSS کی فائل کو یا اپنی HTML فائل کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔